سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرنے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس ایمان پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم کہ ایمان تو میرے پاس ہے لیکن مرتے وقت یہ ایمان بھی باقی رہے گا یا اللہ نہ کرے ایمان ہاتھ سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ آدمی کو سوء خاتمہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، برے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اور ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے کہ اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالایمان اسے نصیب ہو اور سوء خاتمے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری زبان پر جاری ہونے والا کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو خواہش تو ہر آدمی کی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سوء خاتمہ سے، اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی اگر پابندی کر لی جائے تو بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ بہت سارے اعمال ہیں، بس اس وقت جو مجھے ایک بات یاد آ گئی وہ بات میں عرض کر اصل بات تو مجھے دوسری کرنی ہے، وہ ہے مسواک کی پابندی، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ مسواک کی پابندی کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسواک کرنے والے کو کا ایمان پر خاتمہ فرما دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور بے شمار فائدے ہیں۔ اور سوء خاتمے سے بچنا چاہیے، یعنی علماء نے کتابوں میں کچھ گناہ ایسے لکھے ہیں کہ اللہ نہ کرے ان گناہوں کے کرنے والا آدمی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اللہ معاف فرمائے۔ ان میں سے 3 گناہ کا میں آج اس وقت ذکر کروں گا اور اس کی میں انشاءاللہ تفصیل مختصر سی عرض کروں گا۔ 3 گناہ کے ارتکاب سے اور 3 گناہوں کے کرنے سے موت کے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لحاظ سے یہ 3 گناہ بڑے خطرناک ہیں، خود بھی اہتمام سے بچنا چاہیے اور جہاں بھی تک میری آواز جاری ہے اپنے گرد و پیش میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے یار دوستوں میں بھی ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان پر خاتمے کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے وہ ہے احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ یہ میں اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ کیا مطلب؟ کہ احکام شریعت کو یہ سمجھنا کہ یہ عمل کے قابل نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ پہلے لوگوں کی باتیں تھی اور آج کل یہ جملے ہر دوسرے آدمی کی زبان پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، ارے میاں یہ تو دین پر چلنا اور قرآن پہ چلنا اور شریعت پر چلنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ پچھلے لوگوں کے کام پہ ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جملہ خطرناک ہے، خدا نہ خواستہ۔ گناہگار تو سارے ہیں، آدمی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کسی بھی شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنا اور قابل عمل نہ سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پر عورت ہے، وہ پردے کو بوجھ سمجھے، مرد ہے وہ رشوت کے بارے میں یہ سمجھے کہ نہیں بابا رشوت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، رشوت ہوگی لیں گے دیں گے تو معاملات چلتے رہیں گے ورنہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور اپنی صحبت سے آپ نے ان کو فیض یاب فرمایا تو ایسا ان کا ذہن بنایا کہ جب حضرات صحابہ کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس پھر انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی۔ تاریخ بھری پڑی ہے، احادیثیں بھری پڑی ہیں، پھر انہوں نے اس کو بوجھ نہیں سمجھا
اس شریعت کے حکم کو سعادت سمجھ کر اس پر عمل کیا، اس کو اپنے لیے باعث نجات سمجھ کر عمل کیا، اس میں کیوں کیا چونچ کے اگرچہ مگرچہ، لیکن یہ سب چیزیں نہیں۔ جب اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، بس ختم ہو گئی بات، فوراً عمل کرنا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا، شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، اگر آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ دو باتیں یہاں پر دراصل سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شراب اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں اس طریقے سے ان کی طبیعت میں رچ بس گئی تھی کہ شاید ہی چند لوگ بچے ہوں، ورنہ ہر آدمی، حرام تو تھی نہیں، جیسے پانی آدمی پیتا ہے اسی طریقے سے وہ شراب کے دل دادا تھے، شراب پیتے تھے، اور وہ گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اور یہ ایک قدرتی بات ہے، ایک فطری امر ہے کہ جو چیز مزاج کا حصہ بن جائے اور جو چیز طبیعت ثانیہ بن جائے اور جو چیز رگو ریشے میں جاری اور ساری ہو جائے، گھٹی میں پڑ جائے، اس چیز کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس چیز کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس انسانی فطرت کا لحاظ رکھا ہے، قرآن کریم نے اس انسانی فطرت کا خیال رکھ کر احکامات دیے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کریم نے یہ دیکھا کہ یہ شراب جو ہے وہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور پانی کی طرح یہ اس کو پیتے ہیں، تو ایک دم اگر حکم نازل کیا جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو پورا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے حکم پر جو آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمائی، وہ تدریجاً، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے تاکہ ان کا ذہن بن جائے۔ مثلا مثال کے طور پر سب سے پہلے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، بھئی نماز کے وقت نہیں پیا کرو۔ اور اس طرح کے کچھ دور نبوی میں واقعات بھی پیش آ گئے، ان واقعات کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تو صرف پہلی مرتبہ پابندی یہ لگی، پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو تو نماز سے پہلے نہ پیو، حتی تعلموا ما تقولون، تاکہ جب تم نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے ہو تو تمہاری زبان سے غلط الفاظ نہ نکل جائیں، غلط باتیں زبان سے نہ نکل جائیں، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کہہ کیا رہے ہیں، پڑھ کیا رہے ہیں، نکل کیا رہا ہے۔ ایک تو پابندی یہ لگائی۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ جو شراب ہے یہ شیطانی عمل ہے، بلکہ یہ کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیے کہ اس میں فائدے تو بہت کم ہیں، نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر یہ حکم دیا، اب یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، اس شراب کو چھوڑنے کے لیے بتدریج ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نفع ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، لیکن گناہ جو ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں، اس کے نقصانات بہت بڑے ہوئے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر 7ویں پارے میں آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اب صراحتاً اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، بتدریج حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن جب پہلی قرآن کریم کی جو آیت نازل ہو گئی شراب کی حرمت کے بارے میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آیت حضرات صحابہ نے سنی، اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جس کے پاس جس مٹکے میں شراب تھی وہ مٹکے انہوں نے توڑنے شروع کر دیے، اور وہ مٹکے توڑنے شروع کر دیے یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہا تھا جیسے کہ پانی بہتا ہے۔ جو برتن بنانے والے تھے جس میں شراب بنتی تھی وہ بھی توڑ ڈالے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اہمیت دل میں تھی تو یہ کام کرنا آسان ہو گیا۔ اسی طریقے سے
تحویل قبلے کا حکم جو قرآن کریم میں نازل ہوا، میں آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تحویل قبلے کا حکم جب نازل ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم تھا، جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے۔ چند ماہ اس پر عمل کیا اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ نہیں، اب جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھو۔ تو جیسے ہی یہ حکم آیا، اب ذرا سا بات سمجھیے گا، جیسے ہی یہ حکم آیا تحویل قبلے کا، بیت المقدس سے رخ موڑ کر بیت اللہ کی طرف کرنے کا جیسے حکم آیا، تو نماز میں جس نے یہ آیت سن لی، اس نے نماز ہی کے اندر اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ کیا بات تھی؟ یہ حکم دینے والے کی عظمت دل میں موجود تھی، حکم دینے والے کی اہمیت دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے نہ سوال کیا، نہ پوچھا کہ جی اس کا رزق کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، بات ختم، اب کسی سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرات صحابہ کہ جنہوں نے دونوں بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر نماز پڑھی، ان صحابہ کرام کی بھی جو ہے وہ زیادہ اہمیت ہے۔ ان حضرات صحابہ کو بھی ذوالقبلتین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو دونوں اعزاز حاصل ہوئے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا اور بیت اللہ کی طرف بھی نماز رخ کر نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، تو ان کی بھی بہرحال خصوصیت ہے، ذوالقبلتین ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت پر جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، سب نے چھوڑ دیا۔ جہاد کا جب حکم نازل ہوا، فوراً نوجوانوں کا جو جذبہ تھا وہ قابل دید تھا۔ یہ سب کیا چیزیں تھی؟ یہ سب چیزیں وہ تھی کہ صحابہ نے شریعت کو باعث سعادت سمجھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو زندگی کا مقصد بنایا۔ تو دین میں اصل کامیابی جو ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، اور آدمی دین کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے نجات کی بات ہے۔ تو پہلا کام میں نے یہ بتایا کہ احکام شریعت کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان تھا، اس کا انتقال ہونے لگا تو اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ لقنو، حدیث میں لقنو موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان سے کہو، وہ تو اس وقت اس حالت میں ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا، بس ان کے سامنے خود پڑھو۔ اگر اس نے ایمان پر زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کو اس کی زبان پر جاری فرما دیں گے۔ تو جب کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ گھر والوں کو تشویش ہوئی، لوگوں کو تشویش ہوئی، گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ بھائی یہ کیا چکر ہے۔ تو کسی عالم کے پاس گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھائی اس کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس نے مرتے وقت کلمے سے انکار کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب اس کو غسل جنابت کی حالت ہوتی تھی تو اس وقت یہ کہا کرتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں غسل جنابت نہیں ہے، ان کا دین بڑا اچھا ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ غسل جنابت کے لیے جو ہے وہ نہانا پڑتا ہے صحیح طریقے سے، یہ ہمارے شریعت میں جو حکم ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ اس شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنے کی نحوست یہ ہوئی کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، پتہ نہیں کتنی مثالیں ہیں۔ اس لیے شریعت کا جب کوئی حکم ہمیں پتہ چلے، ہمیں خوش دلی کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، کم سے کم گناہ تو سمجھے، اس کو صحیح تو نہ سمجھیں، غلط تو سمجھیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا کہ احکام شریعت کو بوجھ سمجھتا ہے جو آدمی، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں فرماتا۔ دوسرا عمل کہ سوء خاتمہ، برے خاتمے کا ڈر نہ ہونا۔ کیا مطلب؟ کہ کتنا آدمی نیک اور متقی اور پارسا عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن ہر وقت اس کو اپنے موت کے انجام سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے۔ اپنی موت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں تو بڑا نمازی ہوں پہلی صف کا، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، میرا تو خاتمہ جو ہے
وہ تو ایمان پر ہو جائے گا. نہیں، یہاں تو بڑے بڑے جو ہے وہ لڑکھڑا گئے اس میدان میں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم جن اعمال کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیا قبول ہی نہ ہو. اور جس عمل کو ہم نے معمولی سمجھا، چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کو اپنی موت سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام جو عطا فرمایا ہے، انسان اس پر شکر ادا نہ کرے. خطرہ ہے اس بات کا کہ اس آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اس لیے ہر وقت آدمی کو نعمت اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. آپ کا یہ احسان ہے کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے، میرے باپ دادا مسلمان تھے، آج میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی عیسائی اور یہودی کیا پیدا ہوتا تو میرا کیا ہوتا. آپ نے جو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس لیے کہ اسلام کی نعمت یہ ایسی نعمت ہے کہ بہرحال جتنے بھی گناہگار ہو انشاءاللہ نجات تو ہو ہی جائے گی. انشاءاللہ نجات تو ہو ہی جائے گی. اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صبح اور شام ایک خاص دعا سکھائی ہے. وہ دعا میرے جتنے بھی ناظرین ہیں اور میرے جتنے بھی سامعین ہیں اور جو یہاں پر جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کے سامنے میں اس دعا کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس دعا کو روزانہ اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، صبح اور شام اس دعا کو پڑھیں. وہ دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. عجیب دعا ہے، یہ عجیب دعا ہے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب ماننے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین ماننے پر، وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر دل سے راضی ہوں. تو چھوٹی سی دعا ہے، تینوں باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں. اس دعا کو صبح اور شام پڑھا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، دل سے کہا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکتیں عطا فرمائیں گے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور ایمان پر خاتمے میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں، جو گناہ رکاوٹ ہیں، جو اعمال رکاوٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند